یہ اذان پہلے جیسے نہیں ہے۔ یہ حسین کے خیموں کی طرف سے آ رہی ہے۔ روح ہے الفاظ میں۔ لگتا ہے فرشتے مؤذن کے دہن سے الفاظ لے کر ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ کس کی آواز ہے؟ نہیں جانتا۔ رسول خدا جیسی آواز ہے، شیریں و خوشگوار، اپنے دشمنوں کے دلوں میں روک ڈالتی ہوئی، پیغمبر کی تلاوت قرآن جیسی آواز۔ تم لوگوں کو بھی اس آواز کے جادو نے جکڑ رکھا ہے۔ یہ اذان کون دے رہا ہے؟ حسین نے علی اکبر کو اذان دینے کے لیے کہا ہے۔ اس کا کوئی خاص مقصد؟ حسین کی جان ہے اپنے اس بیٹے میں۔ جنگ کی صبح اپنے سب سے پیارے بیٹے کو اذان کے لیے منتخب کرنا، یعنی اب جو بھی اس طرف ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اس بیابان میں اور کوئی بھی مؤذن تھا؟ ابو عزیز کا دھیان رکھنا کہیں تحریروں کی طرف نہ جائے۔ میں نہیں چاہتا اسے معلوم ہو کہ ہم سے کچھ کم ہو گیا ہے۔ اگر اسے پتہ چلا تو فوراً خلیفہ کو خبر پہنچائے گا اور پھر شاید ہمارے جنازے بھی گھر نہ پہنچے۔ یہ رہی تحریریں اذان صبح تک کی۔ یہ کس لشکر کی ہیں؟ یہاں تو کچھ نیا نہیں تھا، وہی ہر رات کی طرح تساہل اور اضطراب۔ تو تم کاتب حسین تھے آج رات؟ کیا کروں کہ اس جنگ کے عجائب اسی طرف سے نمودار ہوتے ہیں۔ اندھیری رات ہے اور روشن بیابان، جنگ کے دونوں اطراف سب کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ اگرچہ یہ جنگ کی خصوصیت ہے کہ وہ اضطراب کو جنم دیتی ہے اور امید کا گلا گھونٹتی ہے، مگر حسین کے خیموں کے احوال نے مجھے اپنے لشکر سے بالکل الگ کر دیا۔ دشمن کے خیموں کے نزدیک؟ میں اندھیرے میں چھپ گیا تھا۔ کیا دیکھا؟ ایسا امیر لشکر جس سے لوگ دلی طور پر وابستہ ہیں۔ رات جب وہ اپنے پیروکاروں کے درمیان میں موجود تھا، ایسا لگتا تھا جیسے انگوٹھی میں نگینہ ہو۔ حسین نے کہا کہ وہ چلے جائیں۔ انہوں نے اپنے اصحاب سے بیعت واپس لے لی تھی۔ اس لشکر کا امیر بہت عجیب لگا مجھے، جو جنگ اور مقابلے کی ایسی فضا میں گنتی کے اصحاب سے بھی بیعت واپس لے لیتا ہے۔ کتنے لوگ چھوڑ گئے؟ چھوڑ گئے، بلکہ اپنے امیر کے ساتھ پہلے سے زیادہ بڑھ کر اظہار محبت کیا۔ ہر ایک اس امیر کی خاطر اپنی 1000 جانیں قربان کرنے کو تیار تھا۔ سب کو موت کا اشتیاق ہے۔ جیسے تم بتا رہے ہو پھر تو وہ زیادہ ہیں۔ اس جذبے کے ساتھ ہر ایک کو 2 کے برابر گنا جانا چاہیے۔ 10 کے برابر 100 بار جانیں قربان کریں گے اس کی خاطر۔ کاش تم وہاں ہوتے اور دیکھتے۔ حسین کے جانثاروں کی رات تلاوت قرآن اور دعا و مناجات کی رات تھی۔ رات میں ابو رافع کے ساتھ میدان میں گیا تھا، کچھ لوگوں کو حسین کے خیموں کے پیچھے دیکھا۔ بتاؤ وہاں پر کون لوگ تھے؟ حسین نے خیموں کے پیچھے خندق کھودی ہے۔ اس کے اصحاب نے پورے جوش و جذبے سے اس کا ساتھ دیا اور خندق کو لکڑیوں اور کانٹوں سے بھر دیا۔ یقیناً وہ چاہتے ہیں کہ جنگ آمنے سامنے ہی لڑی جائے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کوفی خبیثوں میں بے غیرت لوگوں کی کمی نہیں،
आधी रात का वक्त था कि असहाब हुसैन ने तलवारों को नियाम से निकाला। बगावत? मुझे यही महसूस हुआ। मैंने इरादा किया कि फौरन वापस पलटूं और अमीर को इस वाक़े से बाखबर करूं। अचानक हबीब इब्ने मज़ाहिर की आवाज सुनाई दी। सब आखिरी खैमे के बाहर इकट्ठे हो गए थे, वो जो खैमा पोशीदा था। खवातीन का खैमा। खवातीन के खेमे से उन्हें क्या काम? वैसे खवातीन बहुत परेशान थी हजारों के लश्कर को देखने के बाद। हुसैन की जिंदगी के लिए फिक्रमंद थीं। आशिकाने हुसैन आए ताकि हुसैन के साथ वफादारी को साबित करें। हुसैन के असाब शायद नहीं जानते, आज उनका काम तमाम है। हमारे लश्कर की तादाद इस सहरा की रेत के ज़रात के मानिंद है। उनके खैमे एक एक करके खाली होते जाएंगे और फिर आखिर में वो पोशीदा खैमा।